سے یہاں پہ دو خلفاء حافظ عبد الخالق صاحب اور جناب حافظ محبوب صاحب اویسی، یہ دونوں ہستیاں الحمدللہ دن رات محنت کرنے والے اور اس مدرسے کے پروگرام کو نگرانی میں رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی جو عالمات ہیں یہ بھی ہماری الحمدللہ فیض یافتہ ہیں، ان پر نظر کرم ہے. ثانی سرکار کی نظر کرم ہے. ثانی سرکار کی جدھر نظر کرم ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ اویسی سلسلے کی نگاہ ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مدرسہ آگے چل کر بہت عظیم و شان ترقی پائے گا انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کو آغاز کروں تو سورۃ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو سنا دوں، اس لیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت اور جس دن بھی قرآن پاک نئے سرے سے آپ پڑھنا چاہ رہے ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور یہ حکم قرآن مجید میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. مگر کس طرح اللہ سے مدد مانگنی ہے شیطان مردود سے بچنے کے لیے، یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے حدیث، اور اس پر حکم کا عمل آیا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ حدیث نے بتایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے دامن مصطفیٰ حدیث کا دامن ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اور یہ وہ بدعقیدہ بد مذہب لوگوں کا رد ہو گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے. تو ان لوگوں سے ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اعوذ باللہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اعوذ باللہ حدیث میں ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی 19ویں پارے سورہ نمل کی آیت نمبر 31 کا حصہ ہے. پوری آیت نہیں ہے، اس کا آیت کا ایک حصہ ہے، جیسے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ذی امر، ہر وہ کام جو بڑی شان والا ہو، عظمت والا ہو، نیک کام ہو، لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع، اگر اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا تو وہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اس کی برکت سے قرآن مجید کی تلاوت قبول ہو جاتی ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور ایک ولی اللہ کا قول بھی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ولیہ کاملہ یعنی بلقیس، ملکہ سبا بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا. تو جس وقت درباریوں نے کہا یہ خط کیسا آیا جو ہدہد پرندے نے آپ کی جھولی میں ڈالا ہے، تو اس وقت وہ کہنے لگیں کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی من کتاب کریم. انہوں نے کہا اے میرے درباریوں، میرے پاس بڑی عزت والا خط آیا ہے. تو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان نبی کی طرف سے آیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ خط شروع ہے. اب یہاں پر بزرگان دین دو طرف جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو ملکہ بلقیس کی زبان سے نکلا ہے یا سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا. اگر سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام کی حدیث ہوئی، اور اگر یہ ملکہ سبا بلقیس نے اپنی طرف سے پڑھا تھا کہ بھی سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ کے نام سے شروع ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلقیس کا قول ہوا. بلقیس کا قول ہوا تو یہ قول ولی ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی تو یہ قول نبی ہوا. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قول نبی ہے تو یہ حدیث قرار پاتی ہے، اور اگر قول ولی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قول ولی قرار پاتی ہے. تو اشارہ کیا ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے
یا تو قول نبی سے جڑ جاؤ یا قول ولی سے جڑ جاؤ، پھر جو ولی اور نبی سے جڑ جاتا ہے اسی کو قرآن کا فیض ملتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، خدا کے در کا پتہ نبی اور ولی سے ملتا ہے۔ نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، خدا کے در کا پتہ ولی اور نبی سے ملتا ہے۔ جو ان کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، جو ان کو چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، پر وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ اولیاء اور انبیاء سے جڑتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں تو شیطان رجیم کا ذکر ہے کہ اے اللہ میں اس دھتکارے ہوئے شیطان مردود سے تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں یا تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کے دشمن کے ساتھ نفرت کا اظہار کیوں ہے؟ یہ اشارہ بھی ہے کہ شیطان نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، حضور کے عاشقوں کا دشمن ہے۔ اس لیے اشارہ کیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو دشمن رسول ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان سے نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ جس شخص کے دل میں نبی کے دشمنوں اور اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں کی نفرت ہوگی، ایمان اللہ تعالیٰ اسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت انفی بریلوی ہیں، ہمارے دل کے اندر صحابہ کے گستاخ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اہل بیت کے گستاخ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہمارا سینہ، ہمارا دل دماغ حضور کے عاشقوں کے لیے ہر وقت بچھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام کے عاشقوں کے لیے ہر وقت ہم محبت میں تیار ہیں، اہل بیت کے عاشقوں کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں، لیکن گستاخوں کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ فیض بھی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ملا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں برکت ملی۔ اب ہم سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میری پیاری بیٹیوں، بچیوں اور معلمات، آپ سب کو یہ مبارک ہو کہ آج آپ نے آل رسول کی زبان سے الحمدللہ یہ صورت فاتحہ شریف سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ اس لحاظ سے آپ ساری میری شاگرد بھی ہو گئی، میری مرید بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ سلسلہ اویسیہ، قادریہ، چشتیہ کا فیض بھی آپ سب کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور سب لوگوں کو، کسی کو ذکر سے فیض ملتا ہے، کسی کو درود سے ملتا ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی جان ہے، ہمیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے آل رسول کا فیض ملا ہے الحمدللہ۔ قرآن والی ماں جی سرکار، میری وہ عظیم الشان والدہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ قرآن مجید لکھا ہے، اور میری ماں جی سرکار زندگی میں جب قرآن مجید پڑھتی تھیں ہر آیت پر ایک سجدہ شکر ادا فرماتی تھیں۔ پورے قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں، اور جس دن قرآن مجید ختم ہوتا اس دن 6236 سجدے بھی میری ماں جی سرکار کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ پردے میں بیٹھ کر آپ میرا درس سن رہی ہیں، اللہ کرے اس درس کو آگے بھی سننے والے، سنانے والے سب کو اللہ اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہانوں والوں کا۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کی۔ یہ پہلی آیت کیوں ہے؟ ایک تھوڑا سا محبت کا تجزیہ، اس کی تاریخ بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ تفسیر نعیمی میں ہے، جلد اول میں اس کے حوالے سے گفتگو ہے، اور تفسیر روح البیان میں ہے، اور روح المعانی میں ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے جسم میں روح ڈالنا چاہیے، تو آپ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کے ارد گرد گول دائرے میں دیکھو، کھڑے ہو جاؤ۔ سارے فرشتے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا دیکھو اب میں اس مٹی کے بنائے ہوئے جو جسم ہے اس پہ میں پھونک ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ، میں روحی جب اس کے اندر میں پھونک مار دوں گا،
جو اس کے بعد تمہیں منظر نظر آئے گا اس پھونک مارنے کے بعد، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کی تعظیم میں سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک مٹی سے بنا ہوا پڑا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ 120 فٹ کا قد مبارک تھا آپ کا، 120 فٹ لمبا جسم مبارک پڑا ہوا تھا اور اس مٹی سے بنا ہوا۔ اب اس کے اندر حیران تھے فرشتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا دم مبارک کیا، پھونک مبارک ماری، تو اب یہاں سے ایک چیز ثابت ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ آیت مبارک آتی ہے سورۃ الاعراف میں بھی سب جگہ، کہ 4 مقامات پہ کہ اللہ نے پھونک ماری آدم علیہ السلام کی روح میں، آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈالنے کے لیے اللہ نے پھونک ماری۔ آپ ساری میری شاگرد بچیاں مجھے بتاؤ اللہ نے کیا کیا؟ پھونک ماری، شاباش۔ اللہ نے دم کیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دم کیا، پھونک ماری۔ یہ قرآن مجید میں وہابیوں، سنیوں، دیوبندیوں، شیعوں سب کے ہاں یہی ترجمہ ہے۔ اللہ نے پھونک ماری، اللہ نے دم کیا، اللہ نے نفخ فرمایا، اللہ نے پھونک ماری، اللہ نے دم کیا، اللہ نے ایسے دم کا اظہار فرمایا اس مٹی کے پتلے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی تو ولادت، انسان کی تو پیدائش ہی دم درود کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں دم درود بدعت ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہیں۔ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس کی تو ابتدائی دم درود سے ہوئی ہے، تو اس لیے دم درود تو انسان کی تاریخ میں ہے۔ اس وجہ سے دم درود والوں کو بدعت یا شرک کہنا یہ تو لوگوں کی جہالت ہے، ورنہ انسان تو پیدا ہی جو ہوا ہے، انسان کا آغاز ہی دم سے ہوا ہے۔ ورنہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کن فیکون کہہ کے بنائی ہے، انسان کو بھی کن فیکون کر کے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو دم کے ذریعے بنایا ہے تاکہ پتہ چلے جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تم بزرگوں سے دم کرا دیا کرو۔ نیک عورتوں کو دم کر دیا کریں، اور بامحرم طریقے سے، با پردے طریقے سے اللہ کے نیک ولیوں، باشرہ اولیاء اللہ سے بھی دم کرا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دم درود جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، یہ انسان کی تخلیق کے پہلے دن سے ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اچھا، جب دم کر دوں تو کیا کرنا؟ فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ تم سجدے میں گر جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر جب دم ہوا تو دم کے بعد ایک دم بال جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، ان کا رنگ کالا ہوا، آنکھیں ایک دم آ گئیں، ایک دم چہرہ مبارک گورا گورا ہو گیا، داڑھی مبارک پیدا ہو گئی، وجود اقدس کے اوپر جو ہے بال مبارک بھی اگ آئے، اور ایک دم پورے وجود میں روح آئی اور کھال بن گئی، جسم بن گیا۔ جیسے یہ پورا نورانی وجود آدم علیہ السلام کا آیا، فرشتے اس کی تعظیم میں جھکے۔ اس لمحے جب آدم علیہ السلام کے روح جسم میں پوری آئی تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی۔ جب چھینک آئی آدم علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب یہی میرا جو آخری کلام ہوگا، قرآن مجید ہوگی، آدم کا پہلا کلام ہوگا اور میرا آخری کلام قرآن مجید ہوگا۔ اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین شروع کروں گا تاکہ میلاد آدم کی یاد ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہ پہلا جملہ ہے جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا ان کی تخلیق کے وقت، تو اللہ نے میلاد کی یاد سے قرآن کا آغاز کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کا آغاز یعنی سب سے پہلے نبی کی جو تخلیق کے موقع پر جو یاد ہوئی تھی ان کی زبان سے پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین نکلا، اگر اس سے قرآن کا آغاز کیے جانا اللہ نے طریقہ اختیار کر دیا۔ لوگوں پہلے نبی کا میلاد میں نے منا دیا ہے، آخری نبی کا میلاد تم آخری دن قیامت تک مناتے رہنا۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر فرقے نے اپنی اپنی چیزیں ضرور لی ہیں، لیکن 2 شانیں سرکار کی منانے کی عزت اللہ نے ہم بریلوی اہل سنت و جماعت علماء کو تاکہ ایک حضور کا معراج بھی ہم مناتے ہیں، دوسرا حضور کا میلاد بھی ہم ہی مناتے ہیں۔ ایک میں حضور معراج میں یہاں سے آسمانوں پر گئے تھے، وہ یاد بھی خوشی کے طور پر ہم مناتے ہیں، اور دوسرا جب حضور کو اللہ نے زمین پہ بھیجا اور 12 ربیع الاول حضور کا میلاد ہوا، وہ بھی منانے کی سعادت ہمیں نصیب ہے الحمدللہ۔ تو آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ آگے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آپ میلاد مناؤ گی، میلاد کا درس کرو گی، لوگ ارد گرد والے جن کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں روحانی وہ پوچھیں گے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو قرآن کی پہلی آیت میں میلاد شریف لکھا ہوا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین. اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی، حوالہ میں نے دے دیا، تفسیر نعیمی جلد اول، میں نے بتایا روح المعانی جلد اول، میں نے بتایا روح البیان جلد اول، میں نے بتایا تفسیر کبیر جلد اول. میں نے آپ کو یہ سارے حوالے دے دیے. ان حوالوں میں یہ بات جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام والی لکھی ہے کہ چونکہ الحمدللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا پہلا جملہ تھا، اسی سے اللہ نے قرآن کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمتوں والا، بہت مہربان کرم والا. الحمدللہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اب ذرا تھوڑی ان کی تشریح کرتا جاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، میں نے ابھی آگے جانا بھی ہے، اجازت چاہوں گا لیکن غور سے سنو. الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے. الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحمتوں والا. الرحمن اس سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کرم فرمانے والا، اور الرحیم اس سے مراد ہے صرف ایمان والوں پر قیامت کے دن خاص کرم نوازی کرنے والا. چونکہ اس دنیا میں اس کی رحمتیں سب پہ عام ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اب کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں بھی دیتا ہے. لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مگر الرحیم سے مراد یہ کہ آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی، اس لیے الرحمن بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. اب راز تھا یہ آیت پہلے نہیں کہا قیامت کے دن کا مالک ہے، پہلے کہا الرحمن الرحیم، وہ بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی مہربانیوں والا ہے. بعد میں بولا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تاکہ تم ڈر نہ جاؤ. وہ جس نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا ہے وہ رحمتوں والا قیامت کے دن بھی تمہارا پردہ رکھے گا. وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن بھی وہ اپنی رحمتوں کی تجلی عام فرمائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں اس چیز کو جس میں جزا اور سزا دونوں ملے. جزا اور سزا کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے پکڑ لے. اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تجھی کو پوجیں اور بے شک تجھی سے مدد چاہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. چونکہ یہ دعا ہے، اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، اس لیے عام لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ اپنا ایک فعل ہے جو بیان کی جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سے اونچی بات کی، فرمایا کہ اللہ یہ دعا کی صورت ہے، ہم التماس کرتے ہیں ہر وقت جب بھی ہم عبادت کریں تو تیری ہی عبادت کریں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ دعا ہے کہ یا اللہ جب بھی مدد مانگے تو تجھ سے مانگیں، تیرے علاوہ غیر سے مدد نہ مانگیں. تو اس بات پر جب ہم نے یہ دعا اللہ سے کی تو پھر فوراً اللہ نے دوسری دعا کا طریقہ بتایا کہ ایسے مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. یہ ترجمہ بھی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت، امام العارفین، امام الاولیاء، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے، اور کسی اور نے یہ ترجمہ کیا. باقی سب لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے جو نے کہا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. یا اللہ سیدھا راستہ تو دیکھ لیا، نماز میں ہم آ گئے، نبی پر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، یا اللہ یہ سیدھا راستہ تو دیکھ لیا، لیکن ہم اس راستے پر قیامت تک چلنا چاہتے ہیں اور وہ تیرے بغیر نہیں چل سکتے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر کون سا سیدھا رستہ؟ اللہ نے خود تشریح کی، فرمایا سیدھا رستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھا رستہ لوگوں کا رستہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا رستہ ہوتا ہے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب پیر فقیر مت پکڑو، یہ پیر فقیر پکڑنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ قرآن کی پہلی سورت میں لکھا ہوا صراط الذین انعمت علیہم. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، وہ سچوں میں سے ہیں، والشہداء، وہ شہیدوں میں سے ہیں، والصالحین، اور وہ جو جن پر اللہ نے انعام کیا وہ سارے اولیاء اللہ میں سے ہیں.
وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھی دوستی ہے جس کو نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی اور اولیاء اللہ کی دوستی مل جائے، اس سے زیادہ سیدھے رستے پر کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس لیے سیدھا رستہ وہی ہے جو اس میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور اولیاء اللہ کی بات ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی فرقے والے لوگ ہیں جو صرف اہل بیت کے ساتھ تو تعلق رکھتے ہیں مگر صحابہ سے نہیں رکھتے، کچھ لوگ صحابہ سے تو تعلق رکھتے ہیں اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، کوئی لوگ ولیوں کو تو مانتے ہیں مگر نبیوں کو نہیں مانتے، کوئی نبیوں کو نہ مانتے ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ خوش نصیبی اللہ نے ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے نصیب میں رکھی ہے۔ ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صدیقوں کو بھی مانتے ہیں، شہیدوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں سے پیار کرنے والوں کو بھی مانتے ہیں۔ پھر فرمایا اب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے ان کا رستہ نہ چلانا، ان کے رستے پر نہ چلانا۔ اس کا مطلب ہے کہ رستے گمراہوں کے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، رستے ان لوگوں بھی موجود ہیں جن پر اللہ نے عذاب کرنا ہے، ان پر بھی لوگ چلتے رہیں گے تو ان کو دیکھ کر ان کی شکلیں صورتیں ایسی لگیں گی یار یہ تو ہدایت والے ہیں۔ تو فرمانا اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جو برے لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے ان کے رستے پہ چلنے سے بچانا، کہیں غلطی میں ہم تو وہ لوگ بھی قرآن سے ہی حوالہ دیں گے، وہ لوگ بھی حدیث سے حوالہ دیں گے، تم قرآن اور حدیث کی وجہ سے کہیں پریشان نہ ہو جانا۔ نہیں، علامت دیکھنا کہ جن کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہوگی وہی میرے رستے والے ہوں گے۔ جاری رہے گا۔ اب میں آخری بات پھر یہ کرتا ہوں کہ جب ہم سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جناب ہمارے پاس بھی تو مدرسے بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی تو بہت سارے قرآن مجید کی تفسیریں بھی ہیں، ہمارے پاس بھی مولوی ہیں، ہمارے پاس بھی مناظر ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ نے ہمیں بتا دیا، ان سے کہو ہمیں مدرسے نہ دکھاؤ، ہمیں اپنی قرآن کی تفسیریں نہ دکھاؤ، ہمیں تم اپنی داڑیاں نہ دکھاؤ، ہمیں تم اپنے مولوی نہ دکھاؤ، ہمیں تم اپنی مسجدیں نہ دکھاؤ، یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی داتا گنج بخش بھی ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی غوث پاک بھی ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس خواجہ میر علی سرکار بھی ہیں، یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثانی سرکار جیسی بھی ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ماجی سرکار جیسی ہستی بھی ہے۔ پتہ چلا جس فرقے میں اولیاء اللہ ہوں گے وہی انعمت علیہم ہوگا، وہی سیدھا رستہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو دیکھو تم اولیاء اللہ کے رستے پہ ہو، سمجھ لو خدا کی طرف سے تمہیں ہدایت نصیب ہو گئی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں، ہم جس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ہدایت والے رستے پر چلے ہوئے ہیں۔ ہر قرآن پاک پڑھنے والا ہدایت والا نہیں ہو سکتا، ہر نمازی ہدایت والا نہیں ہو سکتا، ہر مسجد والا ہدایت والا نہیں ہو سکتا، ہر مدرسے والا ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت والا وہی ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ یہ ہے، اس لیے اب اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں، ان میں سے حق والا کون ہے تو سورۃ فاتحہ نے بتا دیا، حق والا وہ ہے جس کے فرقے کے اندر اللہ کے ولی نظر آ رہے ہوں۔ تو الحمدللہ دیکھ لیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، داتا صاحب ہیں تو ہم میں ہیں، غوث پاک ہیں تو ہم میں ہیں، خواجہ میر علی سرکار ہیں تو ہم میں ہیں، پیر بابا ہیں تو ہم میں ہیں، لال شہباز قلندر ہیں تو ہم میں ہیں، قادری ہیں تو ہم میں ہیں، چشتی ہیں تو ہم میں ہیں، نقشبندی ہیں تو ہم میں ہیں، سہروردی ہیں تو ہم میں ہیں، اویسی ہیں تو ہم میں ہیں، ولی ہیں تو ہم میں ہیں، پیر بزرگ ہیں تو ہم میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر اگر چلنے والے ہیں تو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہیں۔ جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہنا چاہیے آمین۔ تو یہ جو آمین ہے یہ جماعت میں نماز ہو رہی ہو تو اس وقت دل میں کہنا چاہیے، اس وقت اونچی آواز میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آمین قرآن نہیں ہے، قرآن کا ایسا نہیں ہے، اور نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے اونچی آواز میں، تو اس لیے آمین چونکہ قرآن کا ایسا نہیں ہے اس لیے اس کو نماز میں اونچا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جو خانہ کعبہ میں امام یا خانہ کعبہ والے اہل حدیث آمین اونچی آواز میں کرتے ہیں وہ غلط ہیں، ہم اہل سنت والجماعت دل ہی دل میں آمین کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اس لیے کہ آمین دل میں ہم پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اہل حدیث بھی
اس دعا اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین مل جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں آپ فرشتوں کی آمین ہمیں سنا دو. فرشتوں کی آمین دل میں ہے یا اونچی آواز میں آتی ہے؟ فرشتوں کی آمین خاموش ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو بھی فرشتوں کی آمین کی طرح خاموشی سے دل میں آمین کہنی چاہیے. یہ نماز میں آمین کا مسئلہ ہے. لیکن جب نماز کے علاوہ ولدوالین آمین پڑھیں پھر سننے والے سنانے والے سب کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. اس لیے اب درس ہو رہا ہے، نماز تو نہیں ہو رہی، اس لیے آپ بھی بولو اور میں بھی بولتا ہوں آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے لیے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑی بہت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. آج جو میں نے پڑھایا ہے اس کا ثواب میں اللہ رسول کی رضا خاطر اپنے ماں باپ کے لیے، ماں جی سرکار کے لیے، دفتر والے بابا جی کے لیے، سادات کنگر شیف کے لیے، تمام اولیاء اللہ کے لیے اور اپنی طرف سے جملہ حقوق اللہ حقوق العباد جو میرے ذمہ رہتے ہیں ان سب کے لیے بطور صدقہ پیش کی. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. سارے بولو آمین. آپ جتنی بچیاں ہیں میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل اور دماغ کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ آپ کی روحوں کے اندر، آپ کے جسموں میں، آپ کے دماغوں میں، خون میں، ہڈیوں میں، گوشت میں اللہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق عطا فرمائے. اللہ زندگی شان والی عطا فرمائے، موت ایمان والی نصیب فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کے ہاتھ اٹھا لو. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین، یہ جتنی بچیاں بھی یہاں پر پڑھ رہی ہیں مدرسے میں اور جو سن رہی ہیں جو آئندہ پڑھیں گی، اے اللہ اس مدرسے کو میں غوث پاک کی نگرانی میں پیش کرتا ہوں. اللہ قبول اور منظور فرما. ہمارے علامہ صاحب جو پڑھانے والے ہیں ان کا نام کیا جی؟ طیب رحمان صاحب. طیب رحمان صاحب کی اے اللہ ان کے گھر والوں اور بچوں سب پر کرم فرما. اور یا اللہ جو یہاں پر ہماری بچیاں پڑھا رہی ہیں جو قبلہ ثانی سرکار سے پڑھ کر آئی ہیں اور ہماری یہ بچیاں ماشاءاللہ بہت علم والی ہیں اور بڑی اے اللہ میری قابل قدر بچیاں ہیں. اللہ ان سب پر کرم فرما. یا اللہ جو پڑھ رہی ہیں طالبات ان پر بھی فضل فرما. اس علاقے کے گھر گھر میں نبی پاک کا عشق عطا فرما. میرے قبلہ حافظ محبوب الرحمان صاحب، حافظ عبد الخالق صاحب جو انتظامات کرتے ہیں، اہل علاقہ سارے بیٹھے ہوئے، اے اللہ ان سب پر بھی کرم فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دن 11ویں رات 12ویں اوج اور کمال عطا فرما. آج 18 بچیوں کے داخلے وفاق المدارس رضویہ کے تحت جا رہے ہیں. یہ وہ مدرسہ ہے وفاق المدارس رضویہ کہ الحمدللہ اس کے تحت آپ سب کو یہ بڑی مبارک ہو کہ انشاءاللہ جو بچیاں اس کے تحت امتحان پاس کریں گی پھر ان کے لیے باقاعدہ انشاءاللہ گورنمنٹ میں بھی سب جگہ پر مدرسہ لگنا، معلمہ لگنا، آگے دینی دنیاوی ترقیات ہونا. اور اس کے ساتھ خالی انگلش کا امتحان دیتی جائیں گی تو آپ کو ایف اے کلیئر ہو جائے گا، بی اے کلیئر ہو جائے گا، ماسٹر کی ڈگری ملے گی. تو یا اللہ اس میں ان کو کامیابی اور ترقی عطا فرما. یا اللہ جس طرح ہمارے مدرسہ